أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ آج ہم 23واں سپارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس میں سورۃ یاسین، سورۃ الصافات، سورۃ صاد اور سورۃ زمر آج کا ہمارا موضوع ہوگا، جن کو ہم سمجھیں گے۔ سورہ یاسین، اس کے بارے میں کچھ حدیث سے ثابت ہے کہ اس کو قرآن کا دل بھی کہا جاتا ہے، اور سورہ یاسین ایسی بابرکت صورت ہے جس کو ایمان کی تازگی کا حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے یہ صورت، اور جو شخص اس کو پڑھے، کسی فوت ہونے والے کے پاس اگر اس کو پڑھا جائے تو یہ اس کے لیے بھی آسانی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کو اگر ہم اس طرح سمجھ لیں کہ یہ ایمان کی تجدید کے لیے ہے، کہ اللہ کے سامنے پیشی سے پہلے یہ آخری سبق ہے جو اسے سنایا جاتا ہے، اسے دہرایا جاتا ہے، یعنی اس کو سمجھنا کہ اس کے ذریعے سے پھر اپنی آخرت، اپنے عقیدے کو درست کرنا۔ تو اس کے بارے میں اور بہت ساری احادیث ملتی ہیں۔ سورہ یاسین ایک، اس کو حفظ کرنا بہت سارے لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے، اس کو حفظ کرنا باعث سعادت ہے۔ اور اس صورت کے اندر 83 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یاسین، قسم ہے قرآن کی کہ تم رسولوں میں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آغاز میں قرآن کی قسم کھا کر یاسین والقرآن الحکیم، قرآن کریم کی قسم کھا کر جو بات کہی آگے وہ کیا ہے کہ انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور سیدھے راستے پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ قرآن تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ کچھ جگہوں پہ کہا جاتا ہے کہ جیسے طٰہٰ اور یاسین یہ اللہ کے نبی کے نام ہے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا ہے۔ اور یہ ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول ہونے کی گواہی دی ہے، اور اس چیز کی گواہی دی ہے کہ یقیناً آپ صحیح راستے پر ہیں، اگرچہ یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں اور اس قرآن کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، لیکن یہ قرآن ایک غالب اور رحیم ہستی کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ وہ غالب بھی ہے اور وہ رحم کرنے والا بھی ہے، جس کی طرف یہ بھیجا گیا ہے۔ کیوں بھیجا گیا ہے؟ تاکہ تم کو خبردار کرو، تم خبردار کر دو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے، اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی حضرت اسماعیل کے بعد، حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے جو بیٹے تھے،
جب انہوں نے کعبہ بنایا، پھر حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم نے لا کے مکہ کی سرزمین میں بسایا تھا، اور ان کے بعد وہ نبی تھے، اور ان کے بعد کوئی بھی نبی یا رسول نہیں بھیجا گیا، سو اللہ کے رسول تھے اور کوئی نہیں بھیجا گیا۔ تو ایک لمبے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس قوم کے اندر حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی جو دعا تھی اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تاکہ تم خبردار کرو اس ایسی قوم کو جس کو خبردار کرنے والے پہلے نہیں بھیجے گئے، عرصہ دراز اس قوم میں اس کے بعد کوئی نہیں بھیجا گیا، اس وجہ سے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ چونکہ وہ ان لوگوں کا ذکر ہے یہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں ضد سے کام لیتے تھے، ہٹ دھرمی سے کام لے رہے تھے، جنہوں نے طے کر لیا تھا کہ آپ کو بہرحال ہم نے آپ کی بات نہیں ماننی، اگر سچ بھی ہو تو تب بھی نہیں ماننی، یعنی اس لیے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اس لیے کہ ایمان نہیں لاتے، وہ ٹھان لیا انہوں نے کہ ہم نے ایمان نہیں لانا اپنی ضد کے باعث۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے جس سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ یہاں توق سے مراد ان کی ہٹ درمی ہے جو ان کے قبول حق میں جو ان کو روک رہی ہے، حق قبول کرنے سے روک رہی ہے۔ ٹھوڑیوں تک جکڑے جانے سے اور سر اٹھائے جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ اکڑے ہوئے تکبر کے باعث، دنیا کا مال و دولت پا کر، دنیا کی سرداریاں پا کر اپنی گردنوں کو میں توق ڈال کے کھڑے ہیں، گردنوں کو اکڑا رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہی اللہ کے نبی سے جھگڑا کر رہے ہیں، تو یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے ہے، ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، انہیں اب کچھ نہیں سوچتا، اب ان کے لیے یکساں ہے، تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو یہ نہ مانیں گے۔ چونکہ جو نیکی کی طرف آنا نہیں چاہتا، انہوں نے اتنی ہٹ درمی دکھائی اور بار بار یعنی ضد کی، تکبر کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب یہ چونکہ جھٹلا چکے ہیں، اللہ نے ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف دیواریں کھڑی کر دی، اب ان تک حق بات پہنچے گی نہیں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا، کوئی جو راستہ وہ چننا چاہتے تھے تو نیکی کا راستہ جو ان کو بار بار پیش کیا جا رہا تھا، پھر وہ ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا، ان کو توفیق نہیں اس چیز کی ملے گی۔ اور کیا ہے کہ اے نبی آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، اے نبی آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یعنی یہ لوگ ایمان نہ لانے والے نہیں ہیں۔ تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے رحمان سے ڈرے۔ اب یہ غیب پر ایمان ہے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ کی شان ہم دنیا کی ہر چیز میں دیکھتے ہیں کہ نصیحت ہے جس کی جو پیروی کرے گا، اور اس کی صفات کیا ہیں، چونکہ اللہ تو کسی کو تو کسی نے بھی نہیں دیکھا، نبیوں نے بھی نہیں دیکھا، کسی نے بھی نہیں دیکھا، کیا ہے کہ جو خدائے رحمان سے ڈرے، بن دیکھے ڈرے، اور اسے مغفرت اور اجر عظیم کی بشارت دے دو۔ یعنی دنیا کی نشانیوں کو دیکھ کر اور جو اپنے رب کو پہچان لیتا ہے اور پھر ایمان لے آتا ہے تو اس کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو آیت ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 9، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو وہ لوگ مشرکین مکہ جو تھے، ہر قبیلے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے کہ آپ ان کو پتہ تھا ہجرت کا وقت ہو گیا ہے، آپ کو باقی لوگ ہجرت کر رہے ہیں اور آپ کو بھی اجازت مل جائے گی، آپ بھی چلے جائیں گے، تو اس نیت سے کھڑے تھے کہ آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو ہم آپ پر حملہ کر دیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت ان کو حکم تھا کہ آیت پڑھتے ہوئے نکلے اور کسی کو آپ نظر بھی نہیں آئے، جیسے ایک دیوار آگے ایک پیچھے ہر طرف چن دی گئی اور کسی کو بھی وہ نظر نہیں آئے، اس میں سے وہ نکل کے غار ثور میں چلے گئے، وہاں جا کے پناہ لی۔ تو یہ آیت آج بھی بہت ساری مشکلات سے بچنے کا ذریعہ ہے، اگر آپ اس کو کسی بھی مشکل وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 9 ہے سورہ یاسین کی۔ اور یقیناً اس روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ افعال انہوں نے کیے وہ ہم سب لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن یہ جو مردوں کو دنیا میں جو بھی لوگ اپنی بات نہیں مان رہے، تو جب مر کے بھی تو ہمارے پاس ہی آنا ہے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان سب چیزوں کو ہم لکھ رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے، یعنی آثار ایک تو ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے، دوسرا ہے کہ جو ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں ہماری طرف دیکھ کے جو دوسروں کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ فرض کریں سب سے پہلے تو ایک ماں ہے، اگر بچوں پہ کیا اثر ہوتا ہے، ہم ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں، محلے میں کیا اثر ہوتا ہے، یا ہم جو حرکت کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، اگر ہم نیکی کے کام کر رہے ہیں تو ہماری طرف دیکھ کے جتنے لوگ نیکی کی طرف آ جائیں گے، اور وہ ہمارے اثرات جب تک ایک تو وہ نیکی دیکھ کے کریں گے وہ،
اور جب تک دنیا میں وہ لوگ قائم رہیں گے جو ہمارے اثرات سے سیکھنے والے ہوں گے، ہمیں دیکھا، کسی کے سنا، وہ جو اثر ان پہ کسی ذریعے سے بھی پہنچا ہوگا ہمارا اثر، تو نیکی یا برائی دونوں کا اثر پہنچتا رہے گا۔ اگر کسی نے برائی کی اور اس کی برائی کو دیکھ کر کوئی برائی کی طرف آ گیا تو یہ بھی صدقہ جاری ہے، صدقہ جاری دونوں طرح کے، یعنی پھر ان کو بھی اس کا بدلہ ملتا رہے گا، جو آثار ہم نے دنیا میں چھوڑے اس کا بھی انسان کو بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر تمہیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ رب دیکھ رہا ہے۔ کہیں کسی بھی جگہ پر ہو تو یہ دنیا کی چیزیں بھی گواہ بن رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ویسے بھی ہم جہاں دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، آتے ہیں، کلاس میں جاتے ہیں، بچے ہماری کلاسوں میں جاتے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کے دورہ قرآن میں ایک دوسرے کے ساتھ، جو آپ کا پہلو کا ساتھی ہے اس کے بھی آپ کے اوپر اثرات ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہو کوئی نیکی میں آگے بڑھا ہو، اس کی طرف دیکھ کے نیکی کی طرف آ جاتے ہیں۔ اگر کہیں برائی ہوتی ہے، برائی بھی آپ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو ان معنوں میں جو ہمارے اثرات دنیا میں ہوں گے وہ بھی ہر چیز اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے، اس کا بدلہ بھی ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے کیا حکم ہے کہ ہمیشہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ فرما برداری میں گزارو۔ تم تو ہو سکتا ہے بعد میں توبہ کر لو، لیکن جو اثرات ہیں وہ بھی تو بھگتنے پڑیں گے، جو دیکھ کے تمہیں لوگ غلط راستہ اختیار کر لیں گے۔ انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جب کہ ان میں رسول آئے تھے اور ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے اور انہوں نے جھٹلا دیا، دونوں کو جھٹلا دیا۔ پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا کہ ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں، مگر بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان، اور خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم محض جھوٹے ہو۔ یہاں بستی کا ذکر نہیں کیا گیا کس بستی میں بھیجے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اسی طرح اسی صفت کے لوگ تھے، اللہ نے 2 رسول بھیجے، ان دونوں کو جھٹلا دیا، اس کے بعد پھر رسول آئے۔ یعنی جو لوگ نہیں ماننا چاہتے تو وہ کسی کی بات کو بھی نہیں مانتے، یہاں ان کو وہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہر نبی کا ایک ہی پیغام تھا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، لیکن سب کا آگے سے یہی تھا کہ نہیں، ہم نہیں مانتے کوئی ایسی چیز جو اللہ نے نازل کی ہے، یعنی اس قرآن کے بارے میں یا جو بھی کتاب کا ذکر ان کے سامنے آتا، تم محض جھوٹے ہو۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور کیا ہے کہ ہمارے اوپر اگر ذمہ داری ہے تو صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کا پیغام کھلا آپ تک پہنچا دیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ ہمارا کام صرف، نبیوں نے کہا کہ ہمارا کام صرف اتنا تھا کہ آپ کو اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔ یعنی ان کا یہ تھا کہ جو ہمارے اوپر، چونکہ اللہ جب بھی انسان برائیاں کرتا ہے تو اس پہ آزمائشیں بھیجتا ہے، مشکلوں، اس کو تھوڑی تھوڑی مشکلوں سے آزماتا ہے۔ ان کا یہ تھا کہ جو ہمارے اوپر جو مشکلیں آ رہی ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں، یہ آپ ہمارے لیے فعال بد اور آپ کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ تو اور الٹا کیا کہتے تھے کہ اگر باز نہ آئے تو ہم آپ کو سنسار کر دیں گے، ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔ رسولوں نے جواب دیا تمہاری فعال بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، تمہاری اپنی کرتوتیں تمہارے اپنے ساتھ ہیں جو تمہیں جس کا تمہیں بدلہ مل رہا ہے۔ کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ یعنی اس وجہ سے تم اتنی بڑی بڑی باتیں کرتی ہو کہ تمہیں کوئی نصیحت کرنے والا آ گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو، وہ لوگ ہو جو کسی جگہ پہ رکنے والے نہیں ہو، نافرمانی میں آگے سے آگے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں۔ آخر کیوں نہ اس ہستی کی بندگی کروں، آخر میں کیوں اس ہستی کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، جس کی طرف تم سب کو پلٹایا جانا ہے، تم سب پلٹ کر جس کے پاس جاؤ گے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا لوں؟ یعنی اتنے میں جب وہ سارے نبیوں کو جھٹلا چکے تھے تو کیا ہے کہ ایک شخص جس نے کہ اپنا ایمان چھپا رکھا تھا، اپنے ایمان کا اظہار کیا کہ اور کہا کہ لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، اور اگر تم کوئی بہتر راستہ ہے یہی ہے تمہارے لیے۔ آخر کیوں، انہوں نے کہا کہ میں کیوں اس رسول کی پیروی اختیار نہ کروں، اس رب کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، جس کی طرف تم سب کو بھی پلٹ کر جانا ہے؟ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ یعنی اس نے اپنے جو تھا ایمان کا اعلان کیا۔ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی جو رب کو چھوڑ کے جس کو پکارا جاتا ہے، کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔
اگر میں ایسا کروں تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا اور تم میری بات مان لو. یعنی وہ میں ان پر ایمان لاتا ہوں لوگوں، میں ایک مشورہ، اچھا مشورہ دیتا ہوں کہ تم اس بات کو مان لو. آخرکار انہوں نے اسے بھی قتل کر دیا، یعنی نبیوں کو بھی قتل کیا اور اس شخص کو بھی قتل کر دیا. اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں. اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت کر دی. یعنی جب اس کو اللہ تعالیٰ نے، اب ذرا پورا واقعہ تو یہاں بیان نہیں کیا گیا، جب اس شخص کو یقیناً جب اللہ نے جنت میں داخل کیا ہوگا، اس نے اپنی موت کے بعد وہ مناظر دیکھے ہوں گے جنت کے، تو پھر اس نے یہ کہ اس کو کاش پھر وہی الفاظ تھے، میری قوم میری بات مان لیتی، اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس چیز کے بدلے میں اللہ نے میری بخشش فرما دی. کس چیز کے بدلے میں؟ ایک تو ایمان لانے کے بدلے میں، اور دوسرا کلمہ حق کہنے کے بدلے میں، کہ اگر جو حق بات ہو اس کو علل اعلان کہہ دینا چاہیے، بے شک آپ کی جان بھی چلی جائے. جان چلی جائے گی وہ تو ویسے بھی جانی ہے، اس لیے کلمہ حق جو ہے جابر حکمران کے سامنے بھی کہہ دینا چاہیے. جان کا خطرہ ہو، ایمان جہاں آپ کا خطرے میں پڑ رہا ہو، تو کلمہ حق کہنے سے کبھی بھی نہیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا. ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی، بس ایک دھماکہ ہوا اور یکا یک وہ سب کچھ بجھ کے رہ گیا. یعنی پھر اس قوم کو جس نے بار بار نبیوں کو قتل کیا اور نبیوں کے ماننے سے انکار کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو کوئی حاجت نہیں تھی، کہ ان لوگوں کی ضرورت نہیں تھی کہ اللہ بار بار ان کے اوپر جو ہے ان کے پاس نبی بھیجتا، تو کوئی لشکر نہیں بھیجا، بلکہ کیا ہے کہ ایک دھماکہ ہوا اور وہ سب عذاب کا شکار ہو گئے. افسوس بندوں کے حال پر، جو رسول بھی ان کے پاس آیا ان کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے. ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں تم دنیا میں تو دیکھو کہ دنیا کے اندر جس قوم کو بھی اللہ نے تباہ کیا، ان میں سے کوئی بھی دوبارہ پلٹ کے نہیں آئی، سب کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا. اور یہ تمہارے لیے سبق سیکھنے کا مقام ہے. اب اگلا رکوع ہے، دوسرے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت اللہم الارض المیتہ. ان لوگوں کے لیے بے جان زمین میں بھی ایک نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے بے جان زمین بھی ایک نشانی کے طور پر بنائی ہے. ہم نے اس کو زندگی بخشی، اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں. غلہ سے مراد ہر طرح کی خوراک، سبزیاں ہیں، دالیں ہیں، اناج ہے، ہر چیز جو زمین سے نکلتی ہے. ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے، اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے. اب کیا ہے کہ جہاں ایسی جگہ جہاں پہاڑ ہوتے اور کوئی چیز نہیں ہوتی، اللہ نے پہاڑوں کے اندر سے پانی نکال دیا. یہ اس کی شان و شوکت، یہ اس کے نظارے ہیں شان کے، تاکہ یہ لوگ اس کے پھل کھائیں. اور یہ سب کچھ اس کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ یعنی کہ لوگوں نے خود پیدا نہیں کیا، یہ ہر چیز کو اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا. پھر کیا ان چیزوں کو استعمال کر کے بھی وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ یعنی اسی کا دیا ہوا غلہ کھاتے ہیں، اسی کے دیے پھل کھاتے ہیں، اسی نے ان کے لیے پانی کا انتظام کیا، ہر چیز کو پا کر بھی وہ شکر ادا نہیں کرتے. پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے بنائے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے، یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں. اب یہ ایک سائنس کی تحقیق جو کہ ابھی قریب وقت میں آئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یا اس قرآن کی زبان سے 1400 سال پہلے ایک چیز کی وضاحت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا. جیسے انسانوں کا جوڑا اس کی افزائش نسل کے لیے، نسل کو بڑھانے کے لیے ہر چیز کا جوڑا بنایا، اسی طرح جانوروں کے جوڑے اور حتیٰ کہ پودوں کے جوڑے. اب آپ دیکھیں ایک پودے پہ پھل نہیں لگتا جب تک دوسرے پودے کے خلیے اس تک نہیں پہنچتے. اللہ یہ کام ہواؤں کے ذریعے سے لیتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک ہی درخت ہو تو وہ جو ہے اس پہ پھل نہیں لگتا، کیونکہ اس کی قسم کا درخت دور دراز نہیں ہوتا، اس تک وہ خلیے نہیں پہنچ پاتے، پھل نہیں لگتا. درختوں کے بھی جوڑے بنائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں. پھر ان کی افزائش نسل کا بھی وہی سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا. اور نوع انسانی میں سے بھی اور ان اشیاء میں سے بھی جن کو یہ نہیں جانتے. کتنی چیزوں کا ہمیں پتہ چل گیا، کتنی چیزیں جن کی آہستہ آہستہ تحقیق ہوتی رہے گی، چیزیں سامنے آتی رہیں گی. یہ ہر چیز کو جو بنانے والی وہ ذات ہے. کتنی چیزیں جن کی ابھی ایجاد نہیں ہوئی، ہم تک ان کا علم نہیں آیا. ان کے لیے ایک اور نشانی ہے، رات میں ایک اور نشانی ہے. ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں، ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے. اب یہ رات اور دن کا جو ہیر پھیر ہے، رات اور دن کی اونچ نیچ، جو دن اور رات کا آنا، اگر اس کے اوپر انسان غور کرے تو یہ ایک اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے.
اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے اور وہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا ایک حساب ہے، اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دیں یہاں تک کہ اسے گزرتا ہوا کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ اس چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، سب کچھ ایک فلک میں تیر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سورج جو ہے یہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ اب سائنس نے بھی ثابت کرنا شروع کر دی یہی بات، کیونکہ اللہ علم دیتا ہے نا تاکہ لوگوں کو اللہ کی پہچان ہو، کہ سورج جو ہے اس کے اندر سے اس کا بھی اینڈ ہو رہا ہے، کہ اس کے اندر سے ایسی شعاعیں آنی شروع ہو گئی ہیں جس کے ساتھ نظر آ رہا ہے کہ یہ دنیا کچھ وقت میں ختم ہو جائے گی۔ اب یہ چیزیں بھی تحقیقی آنی شروع ہو گئی۔ تو سورج چاند یہ اللہ تعالیٰ کے ایک بنایا ہوا نظام ہے، جیسے ہی باقی چیزوں کی زندگی بنائی ہے، چونکہ انسان چیزیں ہمارے لیے بنی ہیں، تو ایسے اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کی جو ہے ایک زندگی بنا رکھی ہے۔ ان کو بھی جتنی زندگی اللہ نے دینی ہے، ہر چیز کی ایک زمین کی ایک زندگی ہے۔ سورج چاند کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمارے لیے بنایا، تو اس دنیا کے ساتھ ان کا بھی اللہ تعالیٰ خاتمہ کر دے گا۔ اور چاند کی منزلیں طے کی، اور جو کھجور کے تنے، یعنی پھر سورج، یہ الگ بات ہے، ہم سائنس کی ترقی اور دیکھتے ہیں کہ سورج کی روشنی پڑتی ہے، نظام کس کا بنایا ہوا ہے، پھر وہ کبھی پورا چاند ہو جاتا ہے، کبھی تھوڑا ہو جاتا ہے، مختلف شکلیں اس کی جو ہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے ایک ٹائم معلوم کرنے کا ایک آلہ ہے، تاریخیں معلوم کرنے کا آلہ ہے، جس کو اللہ نے آسمانوں پہ فٹ کر رکھا ہے۔ اب سورج بھی ایک آلہ ہے، دن کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ جیسے سورج آتا ہے، میرے جو سمجھدار لوگ ہیں جو سورج کو روز دیکھتے ہیں، وہ سورج کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں ٹائم کیا ہوا ہے، اور چاند کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں چاند کی تاریخ کون سی ہوگی۔ تو یہ علم ہے جو اللہ نے ان کے اندر رکھا ہوا ہے، اور وہ ایک ہی فلک میں تیر رہے ہیں۔ یہ کھلی فضا ہے، اس کے اندر سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، اللہ نے ان کے ساتھ دن اور رات کا نظام جوڑ دیا ہے، لیکن کوئی چیز دوسرے سے ٹکراتی نہیں۔ ایک ذرہ برابر بھی اگر ان کی یہ نافرمانی کرتے، ایک ذرہ برابر بھی اپنی جگہ سے رسکتے، تو کیا ہوتا؟ آج تک دنیا تباہ ہو چکی ہوتی۔ اس کا مطلب ہے یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے ایک ذرہ برابر بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے۔ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے مسلم بنائی ہے، ہر چیز فرما برداری کر رہی ہے، لیکن جس کے لیے بنائی ہے، انسانوں کے لیے، اور انسان ان کو دیکھ کے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان ان کی فرما برداریوں کو دیکھ کر بھی ان سے سبق نہیں سیکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار ان نشانیوں کا اس لیے تذکرہ کیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، کہ ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور پھر اس کے لیے ویسی ہی کشتیاں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو، اور کس طرح یہ نہ بچائے جا سکیں، یعنی کسی طرح بھی پھر ان کے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے، ایک خاص وقت تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، اللہ تعالیٰ یہ کشتیاں جن کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے فائدے کے لیے، اللہ جب چاہے اس کے ذریعے سے انسان کو غرق کر دے تو کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اب سمندروں میں اب خود سفر کر کے دیکھتے، اتنے بڑے بڑے سمندروں کے اندر جس میں سیروں پہ نکلتے ہیں تو دور دور تک اس کا کنارہ کوئی نہیں ہوتا۔ اس وقت انسان ڈر رہا ہوتا ہے یا اللہ اب اس سے پار لگا دینا، تو اللہ چاہے تو اس وقت بھی اس کو ڈبو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں سے نکال کر بھی انسانوں کو ایک وقت تک جو ہے مہلت دیتا ہے تاکہ وہ زندگی کی جو ہے اپنا اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے، یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے، توجہ ہی نہیں کرتے، دھیان ہی نہیں کرتے، اللہ کی نشانیوں کو ایسے ہی اس سے گزر جاتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں، کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو۔ یعنی ان کو جب اللہ کے راستے میں خرچ کا کہا جاتا تو وہ چونکہ بہکے ہوئے لوگ تھے، تو اگر آگ سے کیا جواب دیتے کہ اللہ چاہتا تو ان کو خود کھلا دیتا، تو تاکہ اللہ تعالیٰ، یعنی کہ ہم کیوں ان کو کھلائیں، یعنی ان کی یہ ایک ان کی کم علمی تھی کہ اللہ چاہتا تو ان کو خود کھلا دیتا، ہم کیوں ان کو، یعنی بالکل ہی بہکے ہوئے لوگ ہیں، اس توقع کے ساتھ نہیں کہ اللہ نے جس طرح ہمیں دیا ہے، ہمیں دوسروں ہمارے اوپر مہربانی کی ہے، ہمیں اللہ کے بندوں پر بھی مہربانی کرنی چاہیے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ یعنی بار بار ان کا سوال قیامت کے بارے میں ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو
کہتے ہو کہ قیامت آنے والی ہے، لیکن یہ دھمکی کب پوری ہوگی؟ دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکایک انہیں اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے، اور اس وقت یہ وصیت بھی نہ کر سکیں گے۔ وہ دھماکہ اتنا اچانک ہوگا کہ ان کو وصیت کرنے کا وقت بھی نہیں ملے گا، اور نہ ہی اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ یہ نہیں کہ کہیں باہر ہوں تو اپنے گھروں کو پہنچ جائے، ایسا بھی نہیں ہو سکے گا۔ پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکایک وہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے اور گھبرا کر کہیں گے، ارے یہ کس نے ہماری خوابگاہ سے ہمیں اٹھا کھڑا کیا؟ یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا، اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ یعنی رسولوں کے ذریعے سے جو علم ہمارے تک آیا تھا، پھر یہ اس وقت مانیں گے کہ ہاں رسولوں کی بات سچی تھی اور ہم نے جس کا انکار کیا۔ ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ جب صرف اس میں ایک پھونک ماری جائے گی اس بگل میں، جس میں فرشتہ جھک کے کھڑا، تو وسلم نے فرمایا کہ جو فرشتہ ہے، قیامت کا فرشتہ جو سور پھونکا جائے گا، وہ جھک کے کھڑا ہے اور منہ لگا کے کھڑا ہے کہ میرے رب کا جیسے ہی حکم ہوئے اور بس میں اپنے اس حکم کو کر گزروں، فوراً اس کے اندر پھونک مار دوں۔ ایک پھونک مارنے کی دیر ہوگی کہ پوری دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کا سب ختم ہو جائے گا، سب کا سب تباہ ہو جائے گا۔ جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو دنیا کے اندر جو بھی انسان حضرت آدم سے لے کے آخری انسان کے آنے تک جو دنیا میں آئے ہوں گے، اور وہ سب کے سب دوبارہ زندہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ آج کسی پر ذرا برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے ہو۔ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں، اور وہ ان کی بیویاں، یعنی وہ جوڑے، میاں ہے تو بیوی، بیوی ہے تو میاں، کہہ کہ گھنے سایوں میں ہے، مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے، ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کو وہاں موجود ہیں، اور جو کچھ وہ طلب کریں گے ان کے لیے حاضر ہے۔ رحیم رب کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو جنت میں جائیں گے، ایک تو ان کی من پسند اور من بھاتی چیزوں کے اندر ان کو رکھیں گے، اور دوسرا پھر ان کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ اللہ ان کو سلام پیش کرے گا، سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہ ان کو سلام پیش کرے گا، اللہ کی طرف سے ان پر سلامتی بھیجی جائے گی، تم کہ امن سے رہو گے۔ اور اے مجرموں، آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ آدم کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یعنی قیامت کے دن جب ہوگا، اللہ تعالیٰ مجرموں کو اور ایمان والوں کو الگ کر لے گا، اگر کہ وہ سگے بہن بھائی کیوں نہ ہو، میاں بیوی کیوں نہ ہو، ایک نیک ہے دوسرا بد ہے، تو اللہ سب کو الگ کر دے گا۔ جیسے فرعون تھا اور اس کی بیوی حضرت آسیہ کے تذکرہ پڑھیں گے ہم ان کا، وہ بہت نیک خاتون تھی، تو اللہ ان کو الگ کر دے گا۔ حضرت لوط نیک تھے، ان کی بیوی بد تھی، ان کو الگ کر دے گا۔ حضرت نوح کا بیٹا، اللہ ان کو الگ کر دے گا۔ ایسے ہی آج اگر ہم میں سے کوئی نیک اور بد جو بھی ہوں گے تو اللہ مجرموں کو الگ کر دے گا چھانٹ کے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ زیادہ لوگوں کے اندر کوئی چھپ سکے گا، اللہ تعالیٰ سب کو وہاں جو ہے اس کے مطابق بدلہ دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آدم کے بچوں، اولاد آدم، میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا، تمہارا کھلا دشمن ہے، صرف میری بندگی کرنا، یہ ٹھیک راستہ ہے، مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ اللہ ہی ہمیں آج باتیں بتا رہے ہیں، کل تم نے جو پچھتانا ہے اس قرآن کو پڑھو اور آج سبق سیکھ لو۔ کیا ہے کہ تم عقل نہیں رکھتے تھے، تمہیں بار بار قرآن میں بتایا تھا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تمہارے باپ حضرت آدم کا دشمن تھا، اسی طرح تمہارا دشمن ہے، تم نے اس سے سبق کیوں نہیں سیکھا؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جا رہا تھا۔ جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی وجہ سے اب اس کا ایندھن بنو، یعنی انہی انسانوں اور پتھروں سے آگ کو دہکایا جائے گا جو دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتے رہے ہوں گے، شرک کرتے رہے ہوں گے۔ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ زبان بند کر دے اور جسم کے اعضاء کو بلا دے۔ دنیا میں جو بڑی بحثیں کرنے کے عادی ہوں گے، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنانے کے بڑی عادی ہوں گے، وہ وہاں بھی چرب زبانی کی کوشش کریں گے کہ نہیں یا اللہ ہم نے تو شرک نہیں کیا، یا اللہ ہم نے تو یہ کیا۔ اللہ کیا کرے گا؟ ان کی زبان کو بند کر دے گا۔
پھر ان کا جسم کا ایک ایک حصہ کہاں برائی کرنے کے لیے چل کے گئے تھے، کن کانوں سے فحش چیزیں سنی تھیں، وہ برائیاں جن اللہ تعالیٰ نے میوزک سے منع کیا تھا وہ سنتا رہا، جن آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے حق دیکھنے کے لیے بنایا تھا بلکہ وہ فلموں میں یا ان غلط کاموں کے اندر ان کو استعمال کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ ایک ایک جسم کے حصے کو حکم دے گا اور وہ بول کے بتائیں گے کہ یا اللہ یہ میں نے کیا، تو انسان پچھتائے گا، پھر کہے گا، جسم کی کھال تک گواہی دے گی، پھر وہ کہے گا کہ میرے جسم تو ہی میرے خلاف بول رہا ہے، یہ اللہ جس کو چاہے بولنے کی طاقت دے دے، تو یہ پھر اللہ تعالیٰ بتا دیں گے کہ تم دنیا میں کیا کمائی کر کے آئے ہو، انسان کا اپنا جسم اس کی گواہی دے دے گا۔ ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں، کہیں سے انہیں راستہ سجائی دے گا کہ جن آنکھوں سے تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ کی نافرمانی کرنے والی چیزیں دیکھتے ہو، ان آنکھوں سے تم غلط کام لیتے ہو۔ آنکھ ایک دنیا کی بہت قیمتی چیز ہے، آنکھ نہ ہو تو دنیا کی ساری ختم ہو جاتی ہے، ساری رونق ہی ختم ہو جاتی ہے۔ آنکھیں بند کر کے دیکھیں ذرا، تھوڑی دیر کے لیے اندھیرا ہو جائے، لائٹ ہی نہ ہو، دھکا کھاتا ہے انسان، وہ گھر سارا دن اس نے دیکھا ہوتا ہے، اس کے باوجود اس کو سمجھ نہیں آتی میں نے گزرنا کدھر کو ہے۔ تو کیا ہے کہ یہ آنکھیں اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آنکھوں کو اگر ہم موند دیں، کیا دنیا میں تمہاری بنائی ہم واپس نہیں لے سکتے؟ دنیا میں بھی تمہاری بنائی جو ہے میں واپس لے سکتا ہوں، اور آخرت میں تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ویسے ہی بدلہ دینا ہے۔ کتنے لوگ ہیں آج کل آنکھوں کا کینسر بھی ہو رہا ہے، کتنے لوگ ہیں ایکسیڈنٹ ہوا اور آنکھوں کو مسئلہ ہو گیا، آنکھیں چلی گئیں، تو کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کو واپس لے لے، اس لیے کہا گیا کوئی بھی حصہ جسم کا واپس لے لے، پھر انسان پچھتائے گا کہ ان کو خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے عزا کے ساتھ بھیجا۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ اللہ نے یہ ساری نعمتوں کے ساتھ ہمیں بھیجا دنیا میں، پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس حد تک اللہ کی شکر گزاری کرنی ہے۔ کسی کے پاس اگر یہ نعمت نہیں ہے اس کا مذاق نہیں اڑانا، اس کو طنز نہیں کرنی، اگر کوئی ٹھیک چل نہیں سکتا اس کو لنگڑا نہیں کہنا، اس کے اوپر لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یہ شیطان کا کام ہے نا، وہ غلط راستہ دکھاتا ہے۔ پھر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم تمہیں مسخ کر کے رکھ دیں اس دنیا میں تو یہ نہ آگے چل سکیں گے نہ پیچھے، اللہ چاہے تو کتنے لوگ ہیں ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، کچھ بھی نہیں کر پاتے، وہی جو تکبر سے اکڑتا تھا جب ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں تو پڑھا پھر کیا کر لے گا؟ تو اللہ تعالیٰ پھر جب پکڑتا ہے تو پھر سخت پکڑتا ہے، اس لیے جسم کے ایک ایک جو اعضاء ہے اس کا حساب ہونا ہے، اور ایک ایک اعضاء کو ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں۔ کیا یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی کہ دنیا کے اندر رہ کر ہی کیوں نا آخرت میں چلے اللہ تعالیٰ بتائے گا، دنیا کے اندر رہ کر ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی مثال دیتے ہیں کہ بچے کو، انسان کے بچے کو سب سے کمزور بنایا، اور سال تک تو بیچارہ چل ہی نہیں سکتا، کھڑا نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتا، پھر اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں لے جا کے پھر کبھی اس قابل کر دیتا ہے، اس حد میں لے جاتا ہے کہ انسان نہ چل سکتا ہے، نہ اپنے کام کو خود کر سکتا ہے، نہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ اپنے واش روم تک چل کے نہیں جا سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمہارے لیے کیا، اس کی ساخت کو جب ہم الٹ دیتے ہیں، کیا تمہارے لیے نشانی نہیں ہے کہ اپنی جوانی کو اچھا گزارو؟ اس سے مراد کیا ہے؟ جب تم طاقت میں ہو تو اس طاقت کو بھی اللہ کے لیے استعمال کرو، اب چل سکتے ہو، سن سکتے ہو، کان ہے آپ کے، ہر چیز آپ کے پاس ہے، ان ہر چیز کو استعمال کر کے دنیا میں اپنا بھی بھلا کرو اور دنیا کو بھی فائدہ دو، انسانوں کو فائدہ پہنچاؤ، اور اگر تم آخرت میں کامیابی چاہتے ہو۔ ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا، اور نہ شاعری اس کو زیب دیتی ہے، کیونکہ وہ اس قرآن کو شاعری کہتے تھے کہ یہ شاعری ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، کہ ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی شاعری اس کو زیب دیتی ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ ہر وہ شخص جو اس کو وہ خبردار کر دے، یعنی اللہ کے نبی ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ نصیحت کس کے لیے؟ زندوں کے لیے، مردوں کے لیے نصیحت نہیں ہے۔ یہ قرآن کس کے لیے ہے؟ یہ زندہ لوگوں کے لیے، آج ہمارے لیے، لیکن ہم نے کچھ اور سمجھ رکھا ہے۔ کوئی فوت ہوتا ہے کیا کرتے ہیں؟ قرآن ڈھونڈیں، اپارے اکٹھے کریں، اکٹھے کر کے لا کے بیٹھ کے پڑھنا شروع کریں۔ بھئی یہ تو زندوں کے لیے آیا ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔
ہمیں شیطان نے کہا اس کو صرف پکڑو اور اس کو پڑھ کے بخشنا، یعنی بڑی نیکی سے چھوٹی پہ لے کے آتا ہے نا، اگرچہ اس سے بھی وہ روکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ قرآن زندوں کے لیے ہے، چونکہ اس میں نصیحت ہے زندوں کے لیے. اور خبردار کس کو کر دے؟ نبی نے کو جو یہ کتاب دی تاکہ جو زندہ ہے اس کو خبردار کر دے، اور جو انکار کرے اس کے اوپر حجت قائم ہو جائے، تاکہ اس کے لیے نبی بھی گواہ بن جائے اور یہ دنیا کی ہر چیز بھی اس کے لیے گواہ بن جائے. یہ جہاں بیٹھے ہیں زمین بھی گواہ ہے، دیواریں بھی گواہ ہیں، یہ ہر چیز دنیا کی گواہ ہے جہاں بھی ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ایک ان کے لیے مویشی پیدا کیے، اور اب یہ ان کے مالک ہیں. ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا کہ ان پر کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں. پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مویشیوں کو دیکھو، ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی کہا انسان میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر اپنی روح پھونک دی، یعنی انتہائی محبت کے ساتھ. پھر اللہ کہتے ہیں مجھے انسان تیرے سے بڑی محبت ہے، اور اس طرح محبت ہے جیسے تیری ماں کو محبت ہے. ماں تو دنیا میں لانے کا ذریعہ بنی اس نے، لیکن اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں بنایا، اس کو 70 ماؤں سے زیادہ ہمارے ساتھ پیار ہے کہ اے بندے تو کوئی بھی غلطی کرتے ہوئے اللہ کی محبت کو بھی یاد کر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تیری محبت میں نے وہ جانور پیدا کیے اور پھر تجھے ان سب کا مالک بنا دیا، اور پھر تمہارے بس میں کر دیا اور اس کو مسخر کر دیا، انسان کے لیے تابع کر دیا. ہر جانور کو انسان کی فرما برداری سکھا دی. اب کیا ہے کہ آپ گھوڑے کو کہتے ہو کھڑا ہو جاتا، آپ اس کے اوپر سوار ہوتے ہو، اونٹ پہ سوار ہوتے ہو، ان پہ سواریاں کرتے ہو، اور ان کا گوشت کھاتے ہو، پکڑتے ہو، ذبح کرتے ہو، اور ان کے آگے ان کے اندر طرح طرح کے فوائد. اللہ تعالیٰ نے گوشت بھی کھاتے ہو، اور ان کے چمڑے، ان کی کھال، ان کی کون سی چیز، ان کے سینگ، ہاتھی کے دانت، جہاں ہر جانور سے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے ہم نکالتے ہیں اور اسے فائدے اٹھاتے ہیں، اور ان کا گوشت کھاتے ہو، پھر اسے دودھ پیتے ہو. کون سی چیز ہے جو تمہارے فائدے کی اللہ نے ان میں نہیں رکھ دی؟ تم پھر بھی شکر نہیں کرتے. اللہ مثالیں دے دے کہہ رہے کہ انسان اللہ کا شکر گزار بن جا. اور اللہ کی صحیح شکر گزاری کیا ہے؟ اس کی فرما برداری. وہ کہتا ہے نماز پڑھو تو نماز پڑھو، وہ کہتا ہے مال سے زکوٰۃ دو تو زکوٰۃ دو، وہ کہتا ہے ہمسائے کا خیال رکھو، نرم آواز سے بات کرو، نرمی سے چلو، تکبر چھوڑ دو. پھر وہ ہر کام کرنا، یہ اس کی فرما برداری ہے اور یہ اس کی شکر گزاری ہے. یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی، کہ وہ کسی اور سے مانگیں گے اور ان کی مدد کی جائے گی، اور وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ تو الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں. یعنی کہ انہوں نے مدد کیا کرنی ہے؟ خود ان کی مدد کر رہے ہیں، خود ان کی سیوا کرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے قربانیاں. آج اگر دیکھو پرانے وقتوں میں بھی چڑھاوے چڑھاتے تھے، تو آج کیا ہے جن کو پیر بنا لیا تو اس کے دربار پہ جا کے چڑھاوے چڑھتے ہیں، اور وہاں جا کے آپ بجائے اس کے کہ وہ آپ کی مدد کریں، آپ جا بھی رہے ہوتے ہو وہاں قربانیاں اپنی ذبح بھی کر رہے ہوتے ہو، جانوروں کو مال بھی لے کے جا رہے ہو تو دے رہے ہوتے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ انہوں نے آپ کو کیا دینا ہے؟ یہ لوگ خود ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوتے ہیں، ہمیشہ ان کے لیے حاضر ہوئے ہوتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو جا کے پورا کر رہے تھے. انہوں نے آپ کی ضرورت کو کیا پورا کرنا ہے؟ اچھا، جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، تمہیں دکھی نہ کریں. ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو اللہ جانتا ہے. یعنی اے نبی، یہ جو کچھ باتیں قرآن کے بارے میں کہتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، ان کے حال پہ چھوڑ دو. اللہ ان کی ساری باتوں کو لکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے. کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں. کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے ایک نطفہ سے، ایک پانی کی حقیر بوند سے پیدا کیا، ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایسے قطرے سے جس کا تم ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتے، ایسے حقیر قطرے سے تمہیں انسان پیدا کیا. پھر وہ صحیح جھگڑالو بن کے کھڑا ہو گیا. اللہ نے دیکھیں پیدا کرتے جب مثال دی کہ تمہیں ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا کیا، پھر تمہیں مٹی کے گارے سے پیدا کیا، پھر تمہیں کمزور پیدا کیا، اور پھر تم دنیا میں آ کے رب سے ہی جھگڑتے ہو جس سے تمہیں اتنی ایک پانی کی قطرے اتنی شاندار چیز بنا کے کھڑا کر دیا اور ساری دنیا کی مخلوقات پر فضیلت دے دی. اور پھر وہ جھگڑالو بن کے کھڑا ہو گیا اور اللہ ہی پر جو ہے اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے کہ ہم نے ان ہڈیوں کو زندہ کر کے، یعنی کون ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جب یہ بسیدہ ہو چکی ہوں گی. یعنی اللہ کے سامنے جھگڑتا ہے، مثالیں اللہ کی طرف پیش کرتا ہے. اب دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو ہی نہیں مانتے،
اللہ کی ہی مثالوں، اللہ کی بنائی دنیا میں رہ کے اس کو نہیں مانتے، اور یا پھر اللہ کی طرف ایسی مثالیں جس پر کرنا کہ اپنی ہی پیدائش کو بھول جانا، کہ یا اس پہ یقین نہ رکھنا کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تم کہتے ہو کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب وہ سیدھا ہو چکی ہوں گی؟ وہی رب زندہ کرے گا۔ ان سے کہو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا کام جانتا ہے، وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ تخلیق کے ہر عمل سے واقف ہے۔ وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی۔ اب دیکھیں درختوں کے اندر جلنے کی طاقت کس نے رکھی؟ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تمہیں دنیا میں، تم نے کھانے پکانے تھے، اپنی گرمی سے بچنا تھا، کیا ہے کہ سردیوں میں اس کو جلا کے اپنے آپ کو تاپنا تھا، تو وہی رب ہے جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی، اور تم اسے چولہے بھی روشن کرتے ہو۔ کیا وہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے تم جیسوں کو دوبارہ پیدا کر سکے؟ اب دیکھیں درخت سبز کو بھی آگ لگ جاتی ہے، سوکھنا ضروری نہیں ہے، اس کے اندر اللہ نے خاصیت رکھی ہے۔ اب جنگل کو جب آگ لگتی ہے وہ سارے سوکھے ہوئے تو نہیں ہوتے، آگ آگے سے بڑھتی چلی جاتی ہے، چونکہ اللہ نے اس کے اندر جلنے کی طاقت رکھی ہے، کوئی اور نہیں اس کو کر سکتا ایسا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے پھر بھی تم یقین نہیں رکھتے کہ تمہارے جیسوں کو اللہ دوبارہ پیدا کر سکے؟ کیا وہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ تم جیسوں کو دوبارہ پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے، وہ سب سے بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ بہترین خالق ہے، اور وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے دے، ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کسی بھی کام کا جب وہ ارادہ کرتا ہے تو بس وہ کہتا ہے کن فیکون، اور وہ ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین کی آخری آیت فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اقتدار ہے، ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے، یعنی دنیا کا اختیارات، دنیا کو چلانے کی طاقت، اس کا اقتدار اس کے پاس ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ دنیا کی ہر چیز اللہ ہی کی طرف پلٹنے والی ہے، اور انسانوں کو بھی اللہ ہی کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ ہم دنیا میں رہیں تو نیکی کی تلقین کرنے والے ہوں، نیکی کو دوسروں تک پہنچانے والے ہوں، دنیا سے جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے کہ دنیا میں اپنے بہترین اثرات چھوڑیں، جو ہمارے لیے تا قیامت بہترین صدقہ جاریہ، نیکی کی صورت میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔